الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں شریعت بل کے عنوان سے آئین پاکستان میں 15ویں ترمیم کا جو ایک مسودہ بل کی شکل میں زیر غور ہے، اس کا بڑا غلغلہ ہے، اس پر بڑی بحث و تبلیغ ہے، لیجے ہو رہی ہے۔ چنانچہ جیسا کہ بالعموم ہوتا ہے، ایک طرف تو دو بالکل متضاد اور متحارب قوتیں سامنے آ گئی ہیں، اور اندیشہ یہ ہے کہ شاید یہ پولرائزیشن اس سے بھی آگے بڑھ جائے، کیونکہ یہ بل حکومت نے پیش کیا ہے، لہذا اب ایک طرف وزرائے کرام ہیں، حکومت کے حامی ہیں، مسلم لیگ کے عہدیدار ہیں، مزید برآں کچھ سادہ لوگ، نیک سرشت علماء ہیں جو اس بل کی شدت سے حمایت کر رہے ہیں، اور شدت سے حمایت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو اختلاف کر رہا ہے ان کی شدید مخالفت، جہاں تک کہ ان پر کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شریعت بل کی مخالفت کا مطلب شریعت کی مخالفت، اور شریعت کی مخالفت تو کفر ہے۔ مولانا صوفی محمد صاحب جو مشہور ہیں مالاکنڈ ڈویژن میں، جنہوں نے تحریک چلائی تھی شریعت کی، ان کا یہ مبینہ بیان اخبارات میں آیا ہے کہ جو لوگ شریعت بل کی مخالفت کر رہے ہیں وہ مرتد ہیں۔ دوسری طرف اس کے برعکس ہے معاملہ، خاص طور پر اپوزیشن اور جو لیفٹسٹ مزاج کے لوگ ہیں ہمارے ملک میں، صوبائیت پرست، نسل پرست، اور یہ کہ حزب اختلاف، وہ اس بل کو اس کی شدید ترین مخالفت کا ہدف بنائے ہوئے ہیں، اور ان کی طرف سے یہ فتوے دیے جا رہے ہیں کہ نواز شریف امیر المومنین بننا چاہتا ہے، بادشاہ بننا چاہتا ہے، ڈکٹیٹر بننا چاہتا ہے، اور یہ کہ یہ طالبان کی طرف کا اسلام یہاں لانا چاہتا ہے جو ہم یہاں نہیں آنے دیں گے۔ یہ تو ہے بالکل ایک دوسرے کے برعکس، ایک دوسرے کے خلاف صف آرائی ہے۔ درمیان میں کچھ لوگ ہیں جن میں سے ایک میں بھی ہوں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو چیز سامنے آئی ہے، جو اصول ہے، خذ ما صفا دا ما قدر، اس میں جو حصہ ٹھیک ہے اسے قبول کیا جائے، جو غلط ہے اس سے اختلاف کیا جائے۔ اس اعتبار سے یہ رائے اگرچہ ابتدا میں نے ظاہر کی تھی کہ اس بل کے دو بڑے بڑے حصے ہیں۔ پہلا حصہ سر آنکھوں پر خوش آمدید، لائق صد مبارکباد، دوسرا حصہ غلط ہے، بہت غلط ہے، بہت مضر ہے۔ بعد میں پھر اسی نوعیت کا بیان قاضی حسین احمد صاحب کا بھی آ گیا۔ جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب نے بھی پھر اسی بات کی تائید کی۔ مولانا عبدالستار نیازی صاحب کا بھی ایک بیان تو اسی طرح کا آیا تھا، اگرچہ بعض دوسرے بیانات ان کے آ رہے ہیں کہ ہم پوری قوت کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ دیں گے، لیکن یہ کہ ایک بیان ان کا بھی آ گیا تھا کہ واقعتاً یہ دوسرا حصہ، وہ میں بعد میں بتاؤں گا دوسرا حصہ کیا ہے، وہ اس میں خام کا شامل کر لیا گیا ہے، اس کی اس میں ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال اس پس منظر میں اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس پر بڑے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ غور کیا جائے، اور جو شخص بھی کوئی رائے رکھتا ہے، دیانتدارانہ رائے، اسے وہ پیش کرے تاکہ گفتگو ہو، ڈائلاگ ہو، اور اس کے ذریعے اس کے نتیجے میں ہم کسی بہتر رائے تک پہنچ سکیں۔ مجھے اس کے ضمن میں جو مشقت کرنی پڑ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پرسوں میری تقریب تھی نیشنل ڈیفنس کالج میں، جو ہمارے ہاں فوج کا اعلیٰ ترین ادارہ ہے، تربیتی ادارہ، اس کے لیے میں گیا تھا اسلام آباد۔ لیکن وہاں جب میں نے دیکھا کہ اس بل کے اوپر جو ہے بہت ہی بحث و تبجوح ہو رہی ہے اور بڑی تلخی تک پیدا ہو رہی ہے، تو کل پھر پریس کلب کا ہال ہے وہاں راولپنڈی میں، رات میں نے وہاں تقریر کی اپنے موقف کی وضاحت کے لیے۔
رات کے 10 بجے وہاں سے چل کر رات کے 2 بجے یہاں پہنچا ہوں تاکہ یہاں جمعے میں غیر حاضری نہ ہو اور یہاں بھی میں اپنا موقف بیان کروں. یہاں کا میرا خطبہ جو ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کیسٹ بھی انٹرنیٹ پر بھی دور دور تک جاتا ہے. اور امریکہ سے بھی کئی فون آئے تھے کہ آپ کی رائے کا اور آپ کے تبصرے کا یہاں انتظار کیا جا رہا ہے. اور کل اب پھر وہاں کنونشن ہے، حکومت جو ہے منعقد کر رہی ہے، علماء کرام کو بلا رہی ہے. میں اگرچہ علماء کرام میں سے نہیں ہوں، لیکن جیسے ضیاء الحق صاحب نے 1980 میں مجھے بھی بلا لیا تھا پہلی علماء کنونشن میں، نواز شریف صاحب نے بھی وہی کام کیا ہے، مجھے بھی دعوت دی ہے. تو آج رات پھر مجھے پوری رات سفر کر کے وہاں پہنچنا ہے اور کل رات پھر سفر کرنا ہے کراچی کا، اس لیے کہ پرسوں کراچی میں ہم نے جلسہ رکھا ہوا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمت دے. لیکن یہ کہ یہ مسئلہ ہے فی الواقع ایسا، اور یہ ہماری ملی اور قومی تاریخ میں اہم جو ہے وقت ہے، اہم موقع ہے کہ اس پہ ہر شخص کو اپنی سی محنت کرنی چاہیے کہ جو صحیح بات اس کے سامنے ہے اسے زیادہ سے زیادہ حلقے تک پہنچا دے. سب سے پہلی بات جو واضح ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارا اصل مقصود کیا ہے. پاکستان کے قیام سے جو اصل مقصد بیان کیا گیا اس کے مصور نے، مبشر نے، اس کے مؤسس اور معمار نے، وہ کیا ہے؟ میرے ان الفاظ کو پوری توجہ سے نوٹ کیجیے کہ عہد حاضر کی ایک مثالی اسلامی ریاست قائم کرنا. اس میں عہد حاضر کے لفظ کو خاص طور پر نوٹ کیجیے. اسلامی ریاست ایک دور وہ بھی تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت بھی اسلامی حکومت تھی، لیکن وہ بادشاہت کا دور تھا. وہ نظام جو ہے بظاہر اپنی شکل میں بادشاہت سے مشابہ تھا، اگرچہ کیونکہ بادشاہ خود بھی اللہ کے احکام کا پابند اور اللہ کے احکام کو نافذ کرنے والا کیونکہ نبی تھے، لہٰذا وہ نظام خلافت کہلائے گا، لیکن شکل اس کی بادشاہت کی تھی. ان کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان بادشاہ بنے، اللہ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا. لیکن عہد حاضر میں کس نوعیت کی اسلامی ریاست درکار ہے؟ چنانچہ یاد کیجیے وہ قول جو میں نے علامہ اقبال کا بہت مرتبہ آپ کو سنایا، سن 1930 کا ان کا خطبہ، جس میں انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات پر جو پردے دور ملوکیت میں پڑ گئے تھے ان پردوں کو ہٹائیں اور صحیح اسلام کا ایک نقشہ دنیا کے سامنے پیش کریں. دور ملوکیت میں جو پردے پڑے، دور بنو عباس، دور بنو امیہ، دور سلاطین عثمانی، ترکوں کا دور، ظاہر بات ہے وہ خالص اسلام نہیں تھا. اس میں جاگیرداری آ گئی، اس میں سرمایہ داری آ گئی، ان میں محل بننے لگے. یہ تو اسلام کی تعلیمات نہیں تھی. اصل اسلام تو ابوبکر اور عمر اور عثمان اور علی کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گویا کہ اگر کے الفاظ استعمال نہیں کیے علامہ اقبال مراد تو پھر خلافت راشدہ نہیں، اس لیے کہ دور ملوکیت میں جو پردے پڑ گئے انہیں ہٹائیں گے تو اصل اسلام جو نکلے گا وہ خلافت راشدہ کر لیے. لیکن اس کے بارے میں 1928 میں جو انہوں نے خطبات دیے تھے ان کا یہ جملہ میں نے ابھی کیونکہ حال ہی میں تقریر کی تھی الحمرا ہال میں، وہاں بھی کوٹ کیا تھا، یہاں پھر دوبارہ میں اس کو دہرا رہا ہوں. ان کی یہ رائے ہے کہ یہ عہد حاضر کی اسلامی ریاست ہوگی، اس کا نقشہ کیا ہوگا؟ The Republican form of government is not only thoroughly consistent with the spirit of Islam, but also has become a necessity in view of the new forces that are set free in the world of Islam. Republican form of government یعنی حکومت کا جمہوری طرز، نہ صرف یہ کہ وہ روح اسلام کے عین مطابق ہے، thoroughly consistent with the spirit of Islam، اس میں کوئی شے اسلام کے وہ خالف نہیں ہے، ضد نہیں ہے. لیکن یہاں ریاست نہیں کہا ہے، ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ، اس کا فرق جو سمجھ لیجیے. اس لیے کہ جمہوریت کا اصل اصول تو ہے عوامی حاکمیت، وہ اسلام کے نزدیک اوپر ہے. لیکن یہ کہ عوامی خلافت کے تحت اب جو نظام حکومت بنے گا وہ جمہوری ہونا چاہیے. The Republican form of government is not only thoroughly consistent with the spirit of Islam,
نہ صرف یہ کہ وہ اسلام کے روح کے عین مطابق ہے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ عالم اسلام میں جو نئی قوتیں اب ابھر آئی ہیں، نئے خیالات، نئے تصورات، نیا شعور جو پیدا ہو گیا، اس کے اعتبار سے لازمی ہے، بٹ ہیز آلسو بیکم اے نیسیسٹی، یہ ضرورت ہے، لازمی ہے، in lieu of the new forces that are set free in the world of Islam۔ اب ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد قائد اعظم کا وہ جملہ جو حال ہی میں میرے علم میں آیا، میں نے پہلے بھی مانا تھا کہ میرے علم میں نہیں تھا، ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب کی روایت سے جو بات صاحب، وہ بھی خلافت راشدہ کی بات تھی کہ آپ لوگوں کو یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ مجھے کتنی خوشی ہے کہ پاکستان قائم ہو گیا۔ میں یہ کام تنہا نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ محمد رسول اللہ کا فیض شامل نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فیض روحانی ہے محمد کا، جس سے کہ پاکستان قائم ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ اسے خلافت راشدہ کا نظام بنا دے تاکہ اللہ کا وہ وعدہ پورا ہو جائے کہ روح ارضی کی خلافت مسلمانوں کو مل جائے۔ پھر ان کا یہ جملہ جو ہے بہت مرتبہ کوٹ کیا گیا ہے۔ ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ پیش کرے۔ نو انسانی ان چیزوں کی تلاش میں بھٹک رہی ہے، مشرق و مغرب کے مابین دھکے کھاری، افراط و تفریح کے دھکے، وہ شہنشاہیت سے جاگیرداری سے نجات پائی تھی تو کیپٹلزم آ گیا، کیپٹلزم نے ان کو جکڑ لیا۔ اس سے نجات پانے کے لیے کمیونزم کی طرف چھلانگ لگائی تھی تو ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی، پھر اس کے اوپر جو ہے وہی قبضے لگ گئی۔ تو نو انسانی کا قافلہ بھٹک رہا ہے تلاش میں۔ اگر کہیں بھی ہم نمونہ پیش کر دیں، وہ جس کے بارے میں کہ علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس سے کہلوایا ہے کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر میں۔ اب یہاں بھی عصر حاضر کے لفظ نوٹ کیجیے، اس دور سے کچھ تقاضے ہیں اور اسے یہ ڈر ہے کہ ان کے تقاضوں کا ایک نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ اگر شر پیغمبر کہیں نمایاں ہو گیا تو پوری دنیا ٹوٹ پڑے گی، پھر میرا دھندا، میرا کاروبار، میری بساط، یہ تو ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ اسی حوالے سے یہ جو الفاظ قائد اعظم کے الفاظ ہیں، اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات، میں نے ایف جی ویلز کی کوٹیشن آپ کو کئی مرتبہ سنائی ہے، یہی چیز الفاظ اس نے استعمال کیے۔ Although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before also, we find lot of them in Jesus of Nazareth, but it must be admitted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles۔ اگرچہ انسانی حریت و اخوت و مساوات کے بات تو دنیا میں پہلے بھی کہے گئے تھے، حضرت مسیح نے بھی بہت بات کہے، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ ان اصولوں پر فی الواقع عملاً ایک معاشرہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ قائم کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے کہ عہد حاضر کی وہ اسلامی ریاست جو ان اصولوں کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے، یہ ہے کہ جو ہمارا مقصود ہے۔ اس اعتبار سے کیونکہ میں نے حال ہی میں جو تقریر کی تھی الحمرہ میں، میں سمجھتا ہوں آپ میں سے اکثر حضرات اس میں ہوں گے، تو میں نے وہاں وضاحت کر دی تھی ایک اصطلاح جو مولانا مودودی نے وضع کی تھی، تھیو ڈیموکریسی، اور ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کے حوالے سے کہ اسلامی ریاست جو ہے وہ تھیو ڈیموکریسی ہے، اس میں ایک مذہب کا ایلیمنٹ ہے، ایک ڈیموکریسی کا، لیکن وہ تھیوکریسی نہیں ہے، کسی مذہبی طبقے کی حکومت نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی مذہبی طبقہ نہیں، کوئی برہمنزم نہیں، کوئی پریسٹ کلاس نہیں، لہٰذا کسی مذہبی طبقے کی حکومت نہیں ہوگی، وہ تھیوکریسی ہو جاتی ہے۔ ڈیموکریسی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ڈیموکریسی کا اصول ہے عوامی حاکمیت، حاکمیت اللہ کے سوا کسی کی ہے نہیں، ان الحکم الا للہ، لہٰذا وہ کفر ہے، شرک ہے۔ تو نہ وہ تھیوکریسی ہے نہ ڈیموکریسی ہے، لیکن تھیو ڈیموکریسی ہے اس اعتبار سے کہ ایک حصہ تھیو کا اور ایک حصہ ڈیمو کا، دونوں کو جوڑ دیا گیا۔ اچھا یہ دونوں کیسے جڑے ہیں وہ اس حدیث کی روح سے میں نے واضح کیا بات تھا کہ حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس گھوڑے کی صحت میں کھوٹے سے بنا ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مومن ہوا جو اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کے احکام کا پابند ہو گیا،
مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، تقدیر سے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، پابند تو ہے نا، وہ مادر پدر آزاد تو نہیں جو چاہے کرے، دو مردوں کی شادی کو لیگلائز کر دے، ایک مرد شوہر ہے، ایک دوسرا مرد جو ہے وہ بیوی ہے، لیگلی دے آر ریکگنائزڈ، یہ تو نہیں کر سکتا وہ، ہومو سیکسولیٹی کی اجازت تو نہیں دے سکتا، لہذا مومن پابند، اسی طرح اسلامی ریاست پابند ہے۔ لیکن ذرا اس مثال کو جب بڑھائیں کہ گھوڑا ہے اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ذرا بھاگے دوڑے بھی، اس کے ہاتھ پاؤں کھلے رہے، لیکن بھاگ ہی نہ جائے بالکل، باندھ کے بھی رکھنا ہے، تو فرض کیجیے آپ نے 200 گز لمبی رسی سے باندھ دیا، اب 200 گز کا ریڈیس نصف قطر کا ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا، اس دائرے میں گھوڑا آزاد ہے، مشرق میں جائے، مغرب میں جائے، شمال میں جائے، جنوب میں جائے، آزاد ہے، لیکن اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا، 201واں گز نہیں آ سکتا۔ یہ دائرہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام، جس کو ہم کہتے ہیں قرآن و سنت۔ اللہ اور اس کے رسول کے جو احکام آ گئے وہ تو واجب التعمیل ہے، یہ تو حدود اللہ ہے، تلک حدود اللہ ہے فلا تعتدوها، کہ اللہ کی حدود ہے اسے تجاوز نہ کرو، سود حرام، جوا حرام، بڑا شے حرام، شراب حرام، یہ حرام، یہ چیزیں حرام۔ البتہ اس دائرے کے اندر یہ امر و کم ہے، یہ اللہ نے تمہارے حوالے کر دیا، یہ مباحات کا دائرہ ہے، اور امر ہم شورا بینہم، اب اس معاملے کو باہمی مشاورت سے طے کرو۔ یہ ہے معاملہ جس نے کہ جمہوریت کا حصہ یہاں لا کر شامل کر دیا، جو اللہ نے انسانوں کے حوالے کر دیا معاملہ، جس میں اللہ کا کوئی حکم نہیں، اس کے رسول کا کوئی حکم نہیں، تو وہ انسانوں کے حوالے ہو گئے۔ وہ اپنا بہترین جو ہے ججمنٹ استعمال کریں، اپنی بصیرت کو استعمال کریں، اپنی عقل کو کام میں لائیں، جو بہتر سے بہتر رائے اس کو اختیار کر لیں، لیکن وہاں کسی ایک شخص کو یہ اختیار نہیں کہ میں تو میری رائے کرے گی، ہوا کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم سراخوں پر، لیکن تم کون ہو؟ تم بھی اگر اپنی بات کو منوا سکتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے دلیل لے کر آؤ گے تو منوا مان لیں گے، جیسے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب انہیں مارے پڑ رہی تھی خلیفہ مامون رشید کے دور میں، اور یہ کہ ان کو کہا جا رہا مانو کہ قرآن مخلوق ہے، تو وہ کہتے تھے ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسول حتی اقول، مجھ سے کوئی بات منوانی ہے تو دلیل لانی پڑے گی اللہ کی کتاب سے اور اس کے رسول کی سنت سے، اگر لا سکتے ہو دلیل میں مان لوں گا، نہیں ہے تو نہیں فرما سکتے۔ تو کسی کو یہاں وہ اتھارٹیرین انداز اختیار کرنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کہ میری بات ہے، تم کون ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات چلے گی۔ اچھا جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات چلے گی تو باہمی مشورے سے بات چلے گی، وہ ایک شخص ہے وہی انداز اختیار نہیں کر سکتا کہ میری مرضی لازمی چلے گی۔ یہ ہے اصل میں امرہم شورا بینہم، اور لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ کے حوالے سے اسلامی ریاست کا وہ نظام، یہ جو اندرونی دائرے کے اندر اندر ہے، اس میں حریت و اخوت و مساوات کی جو اعلیٰ ترین اقدار ہے ان کو سمونا لازم ہے۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ جمہوریت کا حصہ ہے، یعنی اسلام میں جمہوریت پابند ہے، بس یہ بات ہو گئی کہ جمہوریت اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابند ہے، باقی اس کے بعد جہاں کوئی حکم نہیں اللہ کا اس کے رسول کا، وہاں وہ اپنی کثرت رائے سے فیصلہ کر لیں۔ یہ جو سلسلہ ہے اس میں اگر ہم نے اس جمہوریت کی اعلیٰ اقدار کو پامال کر دیا تو وہ دور حاضر کی ریاست نہیں ہوگی، وہ پھر کوئی اور میڈیول قسم کی ازمنہ وسطیٰ کی سلاطین کا کوئی نظام بن جائے گا، یا ازمنہ قدیم کی کوئی بن جائے گا نظام، وہ دور حاضر کی مثالی اسلامی ریاست نہیں ہوگی۔ اس میں دو باتیں میں چاہتا ہوں کہ ذرا مزید واضح ہو جائے۔ ایک تو یہ کہ سید بل ہو یا اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سے گفتگویں کی، ہم نے بھی مطالبے کیے دستور میں یہ ترامیم کی جائیں، یہ سب اصل میں نظام اسلام کے قیام کی جد و جہد کا ایک حصہ ہے، ایک پہلو ہے۔ محض قانون کی تنفیذ سے نظام نہیں بدلا کرتا، وہ ایک حصہ ہے اس کا، لیکن یہ کہ اس کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ نظام کو بدلنے کے لیے تو انقلابی جدوجہد کرنی پڑے گی، پورا نظام بدلنا آسان کام نہیں،
اس کے لیے تو وہی انقلابی جدوجہد ہے، جماعت تیار ہو، جماعت ان لوگوں پر مشتمل ہو جو اپنے وجود پر اور اپنے گھر میں اللہ کا دین نافذ کر چکے ہیں، اپنی معاش اور معاشرت کو اسلام کے سانچے میں ڈال چکے ہیں۔ پھر وہ ایک شخص سے بیعت کریں کہ جو حکم دو گے شریعت کے دائرے کے اندر مانیں گے، مشکل ہو آسان ہو، طبیعت آمادہ ہو یا ہمیں جبر کرنا پڑے اپنی طبیعتوں پر مانیں گے، اور سر کٹانے کے لیے تیار ہوں گے، تن من دھن لگا دیں۔ اور یہ لوگ موسم میں تعداد میں ہو جائیں تو نظام کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ جاگیرداری تب ختم ہوگی، سرمایہ داری تب ختم ہوگی، جو نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کہ قانون بھی اپنی جگہ پر کس اہمیت کا ضرور حامل ہے، وہ آج میں نقطہ بیان کر رہا ہوں، غور سے سنیے۔ اگر ہم دستور میں یہ چیزیں طے نہیں کرتے، قانون یہ نہیں بناتے، تو اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہم پر لگتا ہے، اولئک هم الفاسقون، اولئک هم الکافرون، اولئک هم الظالمون۔ اب اگر قانون آپ نے بنا دیا، اب کہتے سب رشوت خور ہیں، پولیس والے رشوت خور ہیں، عدلیہ بھی راشی لوگوں پر مشتمل ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ قانون کا مذاق اڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن بحیثیت مجموعی جو ہے پاکستانی قوم اس الزام سے بری ہو جائے گی، اے اللہ ہم نے طے کر دیا ہے کہ یہاں تیرا قانون چلے گا۔ اب اگر کوئی پولیس آفیسر غلط کام کر رہا ہے تو انفرادی اس کی ذمہ داری ہو جائے گی، عند اللہ بھی عند الناس بھی، اور اس نظام کے ذریعے سے بھی اس کی جو بھی ہے اس کو گو شماری کی جائے گی، اس کی بھی بہت بڑی جو بھی ہوگا۔ لیکن نظام جو ہے پوری قوم بڑی ہوگی کہ اللہ ہم نے طے کر دیا، اپنے دستور میں طے کر دیا، وہ دستور کے جو سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے ہمارا جو پورے اس نظام کو طے کرتا ہے، اس میں طے کر دیا تیری بالادستی، تیری کتاب کی اور تیرے رسول کی سنت کی بالادستی۔ یہ چیز اپنی جگہ پر بہت اہم ہے تاکہ کم سے کم اجتماعی سطح پر وہ فتویٰ ہم پر نہ لگے، اللہ کا وہ الزام ہم پر نہ آ جائے کہ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون۔ اس سے بچ جائیں گے۔ باقی جو بھی کوئی اونچ نیچ کرے گا، جو شخص کرے گا، وہ عند اللہ بھی جواب دے ہوگا، عند الناس بھی۔ لیکن پاکستان کے بارے میں ایک خاص بات جو نوٹ کرنے کی ہے، جو میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان کی ہے، شاید کسی اور مسلمان معاشرے کے لیے جمہوریت کی وہ اہمیت نہ ہو، مثلا افغانستان میں وہ اہمیت نہیں ہو، قبائلی معاشرہ ہے، قبائل جرگہ بلا لیا، نویا جرگہ آ گیا، بڑا جرگہ آ گیا، جرگے نے بیٹھ کے طے کر دیا، ایک آدمی سے ووٹ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ قبائلی معاشرہ ہے۔ پاکستان جو ہے یونیک ہے اس اعتبار سے پوری دنیا میں، میں نے کئی مرتبہ کیا، پھر دہرا رہا ہوں کہ اس کا باپ اسلام ہے، اس کی ماں جمہوریت ہے۔ پاکستان ہم نے کوئی مسلح جدوجہد کر کے حاصل نہیں کیا، آئینی جدوجہد اور 1946 کے الیکشن میں مسلم لیگ کا کامیاب ہو جانا ذریعہ بنا ہے پاکستان کے قیام کا۔ مسلم لیگ نے آئینی جدوجہد کی تو آئین اور جمہوریت کے تحت پاکستان وجود میں آیا، ماں جو ہے پاکستان کی وہ جمہوریت ہے، آئینی جدوجہد، کوئی مسلح جدوجہد نہیں۔ نمبر 2، بات اس کا اسلام کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع کرنے والا نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے علماء بھی مخالف تھے پاکستان کے قیام اور بڑے ان کی حیثیت تھی، ان کا مقام تھا، لیکن یہ کہ جب نعرہ یہ لگ گیا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو مسلمان عوام جو ہے بحثیت مجموعی لگتے اور دوڑے۔ تو گویا کہ جیسے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب ان سے کوئی پوچھتا تھا کیا نام ہے آپ کا، وہ کہتے ہیں سلمان، لیکن عرب کے نزدیک یہ نام نہیں بنا جب تک کہ ابن نہ بتایا بیٹا کس کا ہے، بھائی تو سلمان ابن، وہ کہتے تھے سلمان ابن اسلام، میرا باپ اسلام ہے۔ پاکستان کی ابن اسلام ہے، باپ اس کا اسلام ہے، لیکن ماں جس کے بطن سے اس کی ولادت ہوئی ہے وہ جمہوریت ہے۔ لہذا ہمیں اس سرکل کے اندر جمہوریت کی اعلیٰ ترین اقدار کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہوا تو پاکستان کے اندر جو شدید ترین انتشار کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اس حوالے سے اس دور کی جو خلافت میں نے جیسے کہ کئی مرتبہ واضح کیا ہے اپنی تقاریر میں،
اب جو مثالی اسلامی ریاست ہم پاکستان میں قائم کرنا چاہتے ہیں اور جس کی طرف ایک پیش رفت اب ہوگی اگر یہ بل منظور ہو جائے، پہلے بھی کچھ پیش رفتیں ہو چکی ہیں، فائنل سب سے پہلی فیصلہ کوئی پیش رفت تو قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا تھا 1949 میں، حاکمیت اللہ کی الحکم الا للہ طے ہو گیا، یہ پہلا اصل الاصول جو ہے وہ طے ہو گیا۔ پھر یہ کہ جو بھی دستور بنے اس میں یہ دفعہ رہی نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنت، یہاں کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے خلاف نہیں بنائی جا سکتی، نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ کہ اس کو وہ دفعہ تو آ گئی، غیر مؤثر کر دیا۔ یہ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کا کام ہے، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، اسلامی نظریاتی کاؤنسل، وہ دیکھتی رہے گی کیا مطابق اسلام ہے کیا خلاف اسلام ہے، اور ان کا ایک بیان میں نے ابھی حال میں پڑھا 15,000 قوانین کا وہ جائزہ لے کر بتا چکے ہیں کہ ان میں کتنا اسلام ہے کتنا غیر اسلام ہے۔ لیکن چونکہ اس سے آگے دستور میں کوئی ضمانت نہیں تھی کہ ان کی سفارشات لازماً نافذ بھی ہوگی، تو ان کی سفارشات کے انبار جو ہے فائلوں کے انبار لگتے چلے گئے۔ پاکستان کی جو منسٹری آف لا ہے اس میں کہیں کسی شے کا کوئی اب اثر نہیں ہوا، بس وہ قرارداد مقاصد بھی لکھی رہی، وہ تیری اندر میں دستور کا جز بھی نہیں تھی، اور یہ کہ ساتھ ہی یہ دفعہ بھی رہی، لیکن نتیجہ عملاً زیرو۔ اس پر پھر اب ضیاء الحق صاحب کے دور میں جو پیش رفت ہوئی قرارداد مقاصد کو لیا دستور کے اندر 2 الف دفعہ 2 الف، ایک کام ہے مثبت ہے، اور دوسرے یہ کہ انہوں نے یہ کیا کہ ایک شریعت کوڈ قائم کر، اس شریعت کوڈ کا یہ کام ہے کہ یہ دیکھے کہ کیا چیز خلاف اسلام ہے کیا مطابق اسلام ہے، کسی شے کو خلاف اسلام پائے تو فیصلہ دے سکتی ہے، وہ فیصلہ واجب التنفیذ ہوگا، یہ بات ہوئی نا۔ یہ نہیں ہے کہ فیصلہ دے دیا بس فیصلہ جا کے لکھا جائے گا کہیں پر اور جا کے فائل کہیں پر جو ہے داخل کر سکتا ہے، واجب التنفیذ ہوگا۔ اگر وہ مرکزی حکومت سے متعلق معاملہ ہے تو نوٹس دے دے گی حکومت کو، مرکزی حکومت کو عدالت کے 6 مہینے 3 مہینے جو بھی اس کی سمجھے مناسب، اس کے اندر اس کی جگہ پر متبادل قانون شادی کر لو، نیشنل اسمبلی مزید کوئی قانون بنا لے، ورنہ فلاں تاریخ کو یہ قانون کا عدم ہو جائے گا، اس لیے یہ کتاب انہوں نے بنا لی۔ اگر صوبائی معاملہ تو صوبائی حکومت کو نوٹس دے دے گی، لیکن پھر وہ واجب التعمیل ہو جائے گا۔ البتہ اس کے فیصلے کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ میں، لیکن اس کے فیصلے کے بعد اب کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی، وہ نافذ ہوگا لازماً۔ لیکن ایک تو ضیاء الحق صاحب نے اس میں زیادتی کی تھی، ڈنڈی ماری تھی، 2 ڈنڈیاں ماری تھی، یعنی میں جس فیصلے کو اس قدر زور شور سے کہہ رہا ہوں بہت صحیح بہت صحیح بہت صحیح فیصلہ ہے، یہی صحیح طریقہ کار ہے پاکستان میں اسلامی قانون کی تنفیذ کا، آج بھی کہہ رہا ہوں، لیکن 2 ڈنڈیاں مار دی۔ ایک تو شریعت کورٹ کے ججز کا معیار گھٹیا رکھا، جب چاہے تبادلہ کر دیں جب چاہے بزنس کر دیں، تاکہ دباؤ رکھ سکے اپنی مرضی کے فیصلے لے سکے۔ وہ جو ہائی کورٹ کے ججز اور سپریم کورٹ کے ججز ان کے مساوی نہیں رکھا ان کا اسٹیٹس لو۔ نمبر 2 شریعت کورٹ کو 2 ہتھکڑیاں 2 بیڑیاں پہنا دی، دستور پاکستان ماورا ہے تمہارے دائرہ کار سے، اور جوڈیشل پروسیجرل لا ضابطۂ دیوانی ضابطۂ فوجداری بھی تمہارے دائرہ کار سے خارج، مسلم فیملی لاز بھی تمہارے دائرہ کار سے خارج، اور 10 سال تک جو ہے مالی قوانین جو ہے وہ بھی تمہارے دائرے سے خارج، تو رہ کیا گیا؟ جس کے لیے ایک لفظ مناسب ہے ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی، محنت کرتے رہو، جج بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں، ان 4 کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ تو سیکرٹ کاؤنز ہیں، مقدس گائے ہیں یہ 4، دستور بھی اور جو جوڈیشل لاز ہیں پروسیجر لاز ہیں وہ بھی، آئینی قوانین بھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، جس پر کہ میں نے استعفیٰ دیا تھا شورا سے کہ آپ کے اپنے ہیلتھ کے جو علماء ہیں آپ کو ان کے اوپر اعتماد ہے، ان کی دیانت پر، ان کی ایمانداری پر، ان کے علم پر، ان کے تقویٰ پر، تبھی تو آپ نے لا کے بٹھایا ہے، تقی عثمانی آپ کا انتخاب ہے، اور پیر کرم شاہ صاحب آپ کا انتخاب ہے، جسٹس غلام علی صاحب علی غلام علی آپ کا انتخاب ہے، اب ان کو بھی اختیار نہیں دے رہے کہ آئینی قوانین کے بارے میں ان کی بات نہیں کر سکتے۔ کہا انہوں نے یہ 5 جولائی 1982 کی بات ہے، پھر ان خواتین کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا نہیں آپ کا معیار ہے سوچنے کا تو پھر میرا آپ کا راستہ علیحدہ ہے، میں آپ کی شورا میں نہیں رہ سکتا، استعفیٰ دیا اور آگے۔ بہرحال یہ جو کام تھے، یہ جو بیڑیاں اور ہتھکڑیاں پہنائی گئی،
وہ 10 سال کے بعد مالی قوانین والی ہتھکڑی کھل گئی تھی، اس لیے وہ شریعت کورٹ نے بینک انٹرسٹ کو حرام قرار دیا، ربا قرار دیا، لیکن اس کے خلاف انہوں نے عدالت کے اندر سپریم کورٹ کے اپیلیٹ بینچ میں اپیل دائر کر دی، اور سپریم کورٹ اس وقت ہے ہی نہیں۔ وہاں ایک جج جو ہے پیر کرم شاہ صاحب کے انتقال کے بعد وہ سیٹ پر نہیں تھی، جب تک بینچ پورا نہ ہو وہ سن ہی نہیں سکتی، نہ وہ سن سکتی ہے اپیل، نہ اپیل واپس نہیں جا سکتی ہے، اس لیے کہ جب اپیل دائر کر دی جائے تو وہ کورٹ ہی کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ واپس دے۔ آپ چاہے لاکھ کا انصاف ہم واپس لینا چاہتے ہیں، لیکن کورٹ پہلے سماعت کرے گی تو واپس دے گی، ورنہ نہیں۔ اس کا فیصلہ بھی کورٹ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اللہ اللہ کیسے اللہ وہ سارا سب کھانے کے اندر معاملہ پڑ گیا، اور اب جب دوبارہ بات اچھی سود کی تو پھر ایک نئی کمیٹی بنا دی اور نیا راجہ الاقسام کی سربراہی میں، لیکن اس نے بڑی محنت اور مشقت سے یہ رپورٹ مرتب کی، وہ بھی سر کھانے میں۔ یہ ہے صورتحال اس وقت ہمارے ملک کی، لیکن ہمیں اصل میں اس دور میں کیا کرنا ہوگا، جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا، الحمرہ کی تقریر میں بھی عرض کیا تھا، اصول لینے ہوں گے قرآن سے، سنت سے اور خلافت راستہ سے، ہمارا آئیڈیل وہ ہے، لیکن ادارے لینے ہوں گے مغربی اقوام سے، انہوں نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، وہ اصول جو محمد رسول اللہ نے دیے تھے، آزادی، حریت، مساوات اور اخوت، کہ حکمران بھی ذمہ دار ہے، رسپانسبل ہے، عدالت میں جواب دہ ہے، خلیفہ وقت کا دعویٰ بھی خارج ہو سکتا ہے، خلیفہ وقت جو ہے وہ بھی اگر سفر کر رہا ہے تو ایک اونٹ کے اوپر ایک خادم کے ساتھ، یہ ساری چیزیں جو ہے اس خلافت راستہ سے اصول ہم لے لیں گے، اور یہ کہ خلیفہ وقت یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو میں حکم دوں گا آپ کو ماننا پڑے گا، نہیں۔ حضرت ابو بکر نے بھی فرمایا تھا کہ اگر میں سیدھا چلوں تو میری اطاعت پر سے تم پر، لگوں تو سیدھا کرنا پڑے گا، لیکن یہ کہ اس دور میں وہ انسٹیٹیوشن نہیں تھے۔ فرض کیجیے میں ہوتا اس وقت اور مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی رائے سے اختلاف ہوتا، میرے نزدیک چاہے میں غلط ہوتا، 100% غلط ہوتا، میرے نزدیک آپ کا یہ اقدام جو ہے کتاب و سنت کے منافی ہے۔ اب میں کہاں جاؤں؟ کوئی جوڈیشری تھی نہیں، کوئی عدالت تھی نہیں، ادارے موجود نہیں تھے، اصول موجود تھے، ادارے نہیں تھے۔ آج آپ کو معلوم ہے جوڈیشری جو ہے وہ در حقیقت امین ہے کتاب و سنت کی اور دستور کی۔ اس اعتبار سے اگر کسی کو اختلاف ہے وہ جائے جوڈیشری میں، عدالت میں جائے۔ صدر امریکہ کو امپیچ کرنے کے لیے ادارہ موجود ہے۔ ذرا سی بات ہوئی تھی نکسن کے زمانے میں امپیچمنٹ کی، اور نکسن صاحب چھوڑ کے بھاگ گئے تھے استعفا دے کر۔ اتنا خوفناک ادارہ جو ہے، حالانکہ اس وقت سول سپریم پاور اور ارتھ کے درجے کو پہنچا ہوا ہے امریکہ، کم سے کم فی الوقت یہ شکل اس کی ہے، دنیا میں کوئی طاقت اس کے مد مقابل اس وقت نہیں ہے، اور اس کا جو سب سے بڑا سربراہ اور اس کا مختار مطلق ہے کہ جو کانگریس وغیرہ کا بھی اتنا پابند نہیں ہے جتنا کہ پارلیمنٹ کے اندر وزیر اعظم ہوتا ہے، پارلیمانی نظام کے اندر جو ہے بہت ہاتھ بندے ہوئے ہوتے ہیں، صدارتی نظام میں بہت ہاتھ کھلا ہوتا ہے سب۔ لیکن یہ کہ امپیچمنٹ جو ہے، اب آپ کو معلوم ہے کلنٹن کی امپیچمنٹ ہوا چاہتی ہے، اسے بھی گرینڈ جوری کے سامنے اپنا بیان دینا پڑا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو صدر ہوں، مجھ سے تو نہیں پوچھا جا سکتا، نہیں۔ تو یہ انسٹیٹیوشن وقت سے ڈیولپ کیے ہیں، ہمیں وہ انسٹیٹیوشن ان سے لے کر حریت و اخوت و مساوات کی روشنی تو دی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن شیطان نے مغرب میں کیا کیا کہ انہی اصولوں کو بڑھا کر شیطنت کی شکل دے دی۔ اللہ کے رسول نے حریت انسانی کا پیغام دیا، انہوں نے آزادی کو مادر قدر آزادی کر دیا، اللہ سے بھی آزاد، رسول سے بھی آزاد، دین سے بھی آزاد ہی آزاد۔ یہ نہیں، آزادی اللہ اور اس کے رسول کے پابند آزادی، جہاں حکم آ گیا وہاں کرے تکلیف ہم، جہاں حکم نہیں ہے وہاں کرے۔ کوئی انسان کسی انسان کا محکوم نہیں ہے، نہیں، یہ بالکل نہیں ہے۔ تمیز بندہ واقع فساد آدمیت ہے، میں کوئی فخور و خاک ہوں، میں جگائے رہنشین، یہ نظام بنایا، آزادی ہے۔ ایک شخص کھڑا ہو کے پوچھ سکتا ہے آپ کا کرتا کہاں سے بنا ہے بتائیے، اس لیے کہ شک ہے مجھے یہ مال غنیمت کی ان چادروں سے بنا ہے، یمنی چادریں کہ جو مال غنیمت میں آئی تھی، اور ایک مسلمان کو جتنا حصہ ملا تھا اس سے کرتا نہیں بنتا۔ یہ آپ تو ہے بھی طویل القامت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتا کیسے بن گیا؟ اس سے حق ہے،
اور عمر فاروق نے یہ نہیں کہا تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے، میں خلیفۃ المسلمین امیر المومنین خلیفۃ و خلیفۃ رسول اللہ کے رسول کے خلیفہ کا خلیفہ ہوں میں، تم ہو کون پوچھنے والے؟ نہیں. انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے کہ عبداللہ آپ بتا دیں مسئلہ کیا. انہوں نے کہا جب نہ میرا کرتا بن رہا تھا نہ والد صاحب کا، میں نے اپنا ٹکڑا بھی دے دیا والد صاحب کو، سب کرتا تھا. اب یہ آزادی ایک عورت موجود ہوتی ہے راستے میں چلتے ہوئے، اے عمر تم کون ہوتے ہو ہمارے ہفتے بہر کے اوپر تم پابندی لگانا چاہتے ہیں، جبکہ کوئی پابندی قرآن میں نہیں ہے. انسان کا لفظ بھی آیا ہے، ڈھیروں بھی سونا اگر دیا تم نے کسی عورت کو مہر میں تو اگر طلاق دو گے تو اس میں سے ایک ہمبا بھی واپس نہیں لے سکتے. نہ اللہ کے رسول نے تو حد لگائی، تم کہتے ہو اس سے زیادہ بہتر نہیں ہوگا، تم کون ہوتے ہو؟ حضرت عمر تسلیم کرتے ہیں کہ آج ایک بوڑھیا نے عمر کو دین سکھایا اور اپنا آرڈیننس واپس. یہ آزادی، یہ حریت، یہ مساوات. کوئی محل نہیں ہے جس میں عمر رہتے ہو، کچھ نہیں، وہی ان کا گھر ہے، کپڑوں پہ پیمند ہے. یہ نظام جو ہے در حقیقت یہ دیا ہوا تھا محمد رسول اللہ کا. مساوات دی تھی محمد رسول اللہ نے، لیکن اس مساوات کو شیطان نے کیا کیا؟ آگے بڑھا کر عورت اور مرد مساوی، عورت اور مرد مساوی، لہذا تمام ان کے حقوق مساوی، ان کے فرائض مساوی، ان کی ذمہ داریاں مساوی. طلاق مرد دے سکتا تو عورت بھی دے سکتی ہے. یہ بالکل برابر کر کے خاندانی نظام کا بیڑا غرق کر دیا. اس لیے کہ بہرحال کوئی بھی نظام نہیں کر سکتا جب تک کہ ایک سربراہ نہ ہو. کسی ادارے کے 2 ڈائریکٹر بنا دیجیے، فساد ہی ہوگا ہر وقت. قرآن مجید نے تو یہ کہا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو یہ زمین و آسمان میں فساد مچا ہوتا ہے. ایک الہ کی مرضی ہے دوسرے کی ہے، تو ایک اللہ ہے، اس کی مرضی ہے، اسی کے اوپر سارا کائنات چل رہی ہے. تو خاندان کے ادارے میں 2 سربراہ کیسے ہو جائیں گے برابر کا اختیار رکھنے والے؟ ہاں مرد بحیثیت سے مرد، عورت بحیثیت سے عورت مساوی ہے. لیکن جب ایک مرد شوہر بن گیا اور ایک عورت بیوی بن گئی، اب مساوی نہیں ہے، وراثت میں مساوی نہیں ہے. لڑکے نے شادی کرنی ہے تو مہر دینا ہے، لڑکی شادی کرے گی تو مہر وصول کرے گی. لڑکا شادی کرے گا تو اپنی بیوی کے نان بستے کا ذمہ دار ہوگا. وہ لڑکی جس کو گھر میں آباد ہوگی تو اس کی ذمہ داری لڑکے پر ہے، شوہر پر ہے. لہذا اگر تو سرے سے اس وراثت میں عورت کا حصہ نہ ہوتا تو یہ بات بھی معقول ہوتی. ضرورت کیا ہے اسے؟ شادی ہوگی تو مہر ملے گا، اور جس کے گھر میں جائے گی وہ اس کا کفیل ہے، اس کے ذمہ ہے اس کا نانب کا، تو اسے کیا ضرورت ہے وراثت کی؟ لیکن نہیں، عورت کو ایک دیگر اسٹیٹس دیا، اس کی حیثیت دی، البتہ اس کی وراثت آ دی. تو اسلام نے در حقیقت جو نظام دیا تھا اس میں مساوات بھی تھی، لیکن یہ کہ اس طرح کی انارکی نہیں تھی کہ مرد اور عورت شوہر اور بیوی برابر ہو جائے. وہاں آزادی تھی لیکن بادل کے اندر آزادی نہیں تھی کہ اللہ اس کے رسول کبھی آزاد. یہ شیطان نے یہ کیا، ان چیزوں کو بہا کر اور اس کو یہ شیطنت کی شکل دے دی. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناخت و خود نگر. اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس آزادی کو کتاب و سنت کا پابند بنائیں. لیکن جو ادارے انہوں نے بنائے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ لفظ استعمال کیا ہے، ایئر کرافٹ. اب کہنے کو ایک جہاز کھڑا ہوا ہے، آپ کو کیا معلوم اس میں کتنے پرزے ہیں، اور یہ پرزے کس طرح باہم مل کر جو ہے اس مشین کو چلاتے ہیں. ایک پرزہ خراب ہو جائے تو اس کے اندر 250 300 400 آدمی ہیں، ان کی زندگی ختم. یہ بالکل یہ ایئر کرافٹ ہے. اسپیس کرافٹ وہ بڑی کمپلیکیٹڈ مشینری ہے، کیسے کیسے پرزے اس میں لگے ہوئے ہیں جو اس فضا کے حدود کو کراس کرتے جو ہے وہ خلا میں جا رہی ہے. اسی طرح اسپیس کرافٹ ہے، ریاست کی ایک مشین ہے، بڑی پیچیدہ انٹریکیٹ مشین ہے. اس کے 3 پلرز ہیں بڑے بڑے. یہ جوڈیشری ہے، یہ ایگزیکٹو ہے، یہ لیجسلیٹو ہے. قانون ساز ادارہ ہے، پھر تنفیذ قانون ایگزیکٹو ادارہ ہے، انتظامیہ جس کو ہم کہتے ہیں، گورنمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، اور تیسرے جوڈیشری ہے، عدلیہ. اور جو دستور ہے اس قوم کا، اس کی جو امین ہے، کسٹوڈین ہے، وہ جوڈیشری ہے. دستور میں کچھ حقوق دیے گئے ہیں شہریوں کے. کوئی ڈی سی کوئی ایس پی اس کے اوپر دسترازی کرتا ہے تو شہری جاتا عدلیہ کے اندر کہ میرے حقوق کے اوپر دسترازی کیے. عدلیہ جو ہے اس کو تحفظ دیتی ہے. اسی طرح دستور میں طے ہے کتاب و سنت کے خلاف کوئی یہاں قانون سازی نہیں ہو سکتی. ایک شہری کو فرض کی جو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جائے گا کہے گا مجھے تو یہ معلوم ہوتا ہے یہ غلط ہے، مجھے موقع تو ملنا چاہیے کہ میں اپنی بات پیش کروں، دلیل دوں.
نقطۂ نظر کی وضاحت کروں، پھر گفتگو کر کے اگر وہ کورٹ جو ہے وہ طے کر دیتی ہے نہیں تمہارا خیال غلط ہے، یہ جو قانون بنایا گیا ہے کتاب و سنت کی حدود سے تجاوز نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ تین ادارے مل جل کر کام کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے دو چیزیں سامنے آئیں، ایک دستور کی اہمیت، دستور معین کرتا ہے کہ ان اداروں کا آپس میں ربط کیا ہوگا، تعلق کیا ہوگا، انتظامیہ کیسے وجود میں آئے گی، لیجسلیٹر کیسے وجود میں آئے گا، لیجسلیٹر کے حقوق و اختیارات کیا ہیں، کیا اس پر پابندیاں ہیں، یہ ساری چیزیں دستور کرتے ہوں گے۔ اسی طریقے سے صوبائی اختیارات کیا ہوں گے، مرکزی اختیارات کیا ہوں گے، یہ سب کے سب دستور کرتے ہوں گے۔ صدر کے اختیارات کیا ہیں، صدر کے خلاف چارہ جوئی کیسے ہوگی، صدر کو اگر امپیچ کرنا ہے اس کے خلاف کوئی تحریک لانی ہے وہ کیسے لائی جائے گی، یہ بھی دستور میں طے ہوگا۔ تو اس حوالے سے دستور انتہائی اہم، حکومت کا آئین ہونا، اور اس آئین میں ان تین جو کے پلرز ہیں، بیسک آرگنز ہیں، ان کے مابین جو توازن ہے اس کا برقرار رکھنا انتہائی اہم ہے۔ اس پس منظر میں اب غور کیجیے کہ اس وقت جو ترمیم لائی جا رہی ہے اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ اب یہاں قرآن اور سنت جو ہے وہ بالا ترین قانون ہوگا، سپریم لا ہوگا پاکستان میں، یعنی کوئی شے قرآن و سنت سے بالا کر دے۔ تیری آواز مکے اور مدینے، یہ تو توحید کا تقاضا ہے، اسلام کا تقاضا ہے، جیسا کہ میں نے بیان دیا تھا، لائق تو سب مبارکباد ہے، آیت تہنیت، اللہ جزا دے کہ بہت دیر میں اگر سے آئی یہ بات، لیکن آ گئی تھی پہلے بھی موجود لیکن اس صراحت کے ساتھ نہیں تھی۔ قرارداد مقاصد میں بھی اندر یہ موجود ہے، پھر وہ دفعہ بھی موجود تھی کہ کوئی قانون سازی یادی کی جائے گی، لیکن اسے مانگ دیا تھا کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ، وہ خود اپنی جگہ پر اس کے اندر کوئی سینکشن نہیں تھی، کوئی قوت نافذہ نہیں تھی۔ لیکن اب اگر یہ ہو جاتا ہے تو اے ہے قرارداد مقاصد، تو بی قرارداد مقاصد میں اللہ کی حاکمیت آ گئی۔ اللہ کی حاکمیت کیسے ہوگی؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ کی حاکمیت اس طریقے سے ہوگی کہ اہل ایمان اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو، اور جو تم میں سے صاحب امر ہے، ذمہ دار ہیں، صاحب اختیار ہے، ان کا حکم مانو۔ اس میں حکمت یہ رکھی کہ اطیعوا کا لفظ اللہ کے ساتھ بھی لائے، پھر رسول کے ساتھ بھی دوہرا کر لائے، لیکن اولو الامر کے ساتھ نہیں لائے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم، تینوں دفعہ کر دیتے۔ ایک شکل یہ بھی تھی اطیعوا، جیسے بریکٹ ہوتی ہے، بریکٹ کے باہر کوئی رقم ہے تو وہ بریکٹ کے اندر کی تمام رقم درج آ جائے گی، ایک اطیعوا کے ساتھ کر جاتا اطیعوا اللہ ورسولہ واولی الامر منکم، بات تو سمجھے، لیکن نہیں۔ حکمت خداوندی یہ ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت، اس سے کیا بات واضح ہوئی؟ مطلق اطاعت اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے۔ اولو الامر کی اطاعت مطلق نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع۔ اب وہ اولو الامر جو ہے ہونا چاہیے مسلمانوں میں سے، یعنی وہ دور جس میں ہم رہے ہیں 100 برس تک، انگریز کی حکومت تھی، اچھا ویسے تو 200 برس کی ہے ہندوستان کی حکومت، لیکن یہ کہ 90 برس جو ہے براہ راست تاج برطانیہ کے تحت سے 1857 کے بعد جو ہے ملکہ وکٹوریہ کے براہ راست جو ہے ہم رعیت بن گئے تھے، تو وہ تو اولو الامر منکم نہیں تھے۔ اس طرح کی کیفیت کو تو اسلام جو ہے وہ ریکگنائز نہیں کرتا۔ یہ تو مسلمان کی غیرت اور حمیت کا جنازہ نکل جاتا ہے جبکہ وہ اس طرح کی کسی کیفیت کو قبول کرتا ہے۔ یہی وجہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا تھا یہ دارالحرب ہے، اب یہ ہمارے لیے دارالاسلام نہیں رہا، دارالامن نہیں رہا، دارالحرب۔ بار بار وہ ایک علیحدہ بحث ہو جائے گی۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت یہ مستقل بذات ایبسولوٹ، لیکن اولی الامر منکم، تم میں سے جو صاحب امر ہو ان کی اطاعت بھی، لیکن اب اس میں جھگڑا ہو سکتا ہے صاحب الامر سے آپ کا، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ اس کا کوئی امکان نہیں کہ حضرت ابوبکر کو غلط فیصلہ کرتے معاذ اللہ، لیکن ہو سکتا تھا میرا دماغ کھل جاتا اگر میں اس وقت ہوتا اور میری رائے ہوتی کہ یہ حضرت ابوبکر کا یہ فعل جو ہے کتاب و سنت کے منافی ہے، اب کیا کرتا ہوں؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ،
اگر تمہارا دھونا ہو جائے کسی معاملے میں تو لوٹا دو اس کو کتاب اللہ کی کتاب، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ اللہ کا قائم مقام سمجھیے اس کا کلام پاک ہے قرآن، اور رسول کا قائم مقام ہے اس کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اب دلیل لانی پڑے گی، وہ بھی دلیل لائیں گے تو کتاب و سنت سے، تم بھی دلیل لاؤ گے تو کتاب و سنت، فیصلہ کرے گی کتاب و سنت کی دلیل۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں تمہیں خلیفہ ہوں میری بات کریں گے، کتاب و سنت دلیل لائی۔ دیکھیے میں اس کے مثال آپ کو دے چکا ہوں، اس لیے کہ جب حضرت عمر کے زمانے میں یہ بڑے بڑے ملک جو ہے فتح ہو گئے، اب سوال پیدا ہوا کہ یہ سب مال غنیمت ہے، ساری آبادی ایران کی جو ہے اب یہ مفتوحہ ہے، یہ مال غنیمت ہے، اس پوری آبادی کو غلام بنا کے تقسیم کر دو لوگوں میں۔ ساری زمینیں جو ہے یہ تو مفتوحہ زمینیں ہیں، مال غنیمت ہے، 5واں حصہ جو ہے خمس وہ ریاست کا، 4 حصے جو ہے مجاہدین میں تقسیم کر دو۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، اگر یہ اس پر تقسیم کر دیے گئے بعد میں آنے والوں کے لیے کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ لوگوں نے اختلاف کیا کہ آپ کون ہوتے ہیں، قرآن کا حکم یہ موجود ہے۔ حضرت عمر نے پھر غور کیا، قرآن سے ایک حکم دوسرا نکالا، سورہ حشر میں جو مال فے کا حکم ہے کہ مال فے جو ہے وہ پورا ریاست کا ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کا ہوتا ہے، اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ اس پر بھی لوگوں نے نہیں مانے۔ پھر باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی گئی، 5 ارکان قبلت سے، 5 ارکان اوس سے۔ اس کمیٹی نے پھر غور کیا اور غور کر کے پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت عمر کی رائے کتاب و سنت سے اقرب ہے، صحیح ہے، تب وہ شے قانون کا درجہ بنے۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں بھی ہوا۔ اس حوالے سے اب کس دور میں کیا ہوگا؟ عدلیہ جائیے وہاں، عدلیہ میں جا کر وہاں جا کے کیونکہ پورا موقع ہوتا ہے دلائل دے، آپ سے کوئی علماء بھی آئے، ماہرین دستور آئے، ماہرین فقہ آئے، ماہرین قانون شریعت آئے، وہاں پہ دلیلیں دے، وہاں پہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے گا، یہ فیصلہ وہاں ہو جائے گا۔ بہرحال پہلی بات جو ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی ہو، لیکن اس سے آگے جو ایک بات کہہ دی گئی ہے وہ یہ کہ دستور میں ترمیم کے لیے حکومت کو یہ اختیار حاصل ہو جائے کہ اگر وہ یہ سمجھے کہ شریعت کی تنفیذ میں کہیں دستور رکاوٹ بن رہا ہے تو دستور میں وہ ترمیم کر سکے گی صرف حاضر ارکان کی سادہ اکثریت سے۔ یہ جو ہے یہ انتظامیہ کے ہاتھ میں اتنا بڑا اختیار دے دینے والی بات ہے۔ آج انتظامیہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی، کل کسی اور کی بھی تو ہو سکتی ہے۔ چلیے نواز شریف صاحب کی بھی نیت پر بہت سے لوگ حملہ کر رہے ہیں، ہم کہیں نہیں بھائی نیک نیت ہے، کبھی یہ کہ کوئی ان کے پٹا تو نہیں لکھا گیا ہے کہ ساری عمر وہی رہیں گے، کل کوئی اور آ جاتا ہے۔ اتنا بڑا اختیار کہ دستور میں ترمیم ہوتی ہے، 2/3 نیشنل اسمبلی میں سے 2/3 جو ہے وہ آپ کے سینٹ میں سے وہ متفق ہو گئے تو دستور میں ترمیم ہوگی۔ دستور جو ہے وہ تو وہاں بنیادی دستاویز ہوتی ہے، بڑی بنیادی دستاویز ہوتی ہے ملک کی، اس میں یہ ترمیم کرنے کا حق۔ اور پھر یہ بھی اختیار دے دیا گیا دفعہ 2 میں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے راستے میں اگر کوئی بھی سرکاری ادارہ یا فنکشنری، کوئی بھی اہلکار اگر راستے میں رکاوٹ بنا تو اس کے خلاف اقدام جو حکومت کر سکے گی، اور جہاں اس میں اس لپیٹ میں عدلیہ بھی آ رہی ہے، وہ بھی تو گورنمنٹ فنکشنریز ہے، اسٹیٹ فنکشنریز۔ یہ 2 چیزیں اس بل کے اندر انتہائی خوفناک ہے، اور صورت یہی بن گئی ہے کہ جو ضیاء الحق صاحب کے ریفرینڈم کی تھی کہ اگر آپ کو اسلام چاہیے تو میں 5 سال کے لیے آپ کا صدر ہوں، معلوم گھٹنا پھوٹے آنکھ، اسلام چاہیے، ہاں اسلام چاہیے، اس کا یہ مطلب کہاں سے ہوگا کہ آپ 5 سال کے لیے یہاں کے صدر بن گئے؟ لیکن یہ اختیار تھا، وہ تو کیونکہ ماشاء اللہ کی بات تھی، چل رہا تھا وہ نظام، آپ کو اسلام چاہیے تو میں 5 سال کے صدر ہوں، ورنہ اسلام نہیں آئے گا، جسے اسلام چاہیے مجھے صدر ماننا پڑے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعین ہی اسی نقش قدم پر نواز شریف صاحب چل رہے ہیں۔ اگر آپ قرآن و سنت کو سپریم لا بنوانا چاہتے ہیں، ہم نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی مشقتیں کی ہیں، خطوط کی مہم چلائی ہے، مظاہرے کیے ہیں، جلسے کیے ہیں، یہ ساری جو ہے اگر بنوانا چاہتے تو مجھے یہ اختیار دو، پھر میں عدلیہ سے بھی بالا تر ہو جاؤں، اور میں دستور میں جب کیا ہوں، ٹوٹل ارکان کی بھی اکثریت نہیں، جو حاضر ارکان ہوں، جو ووٹ دے رہے ہوں، ان کی اکثریت سے میں دستور میں دیتا ہوں ترمیم کروں۔ یہ حصہ اس کا انتہائی غلط ہے، انتہائی مضر ہے۔
یہ اس ملک کی شیرازے کو بسیر دینے والی بات ہے، لہذا اس سے اختلاف ہے۔ میں نے اس کو بیان کیا تھا، پہلا بیان میرا آ گیا تھا، کہ اخبارات میں مکمل نہیں آیا کرتا، لیکن میں نے پریس کانفرنس کی تھی، اس میں یہ بیان دیا کہ بعض اخبارات میں پوری بات بھی آ گئی تھی۔ میں اس کو بھی اگر آپ چاہیں، کیونکہ آج جو یہ ندائے خلافت آیا ہے اس کے بیس پر وہ پورا بیان شائع کر دیا گیا ہے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ دستور پاکستان میں مجمدہ 15ویں ترمیم میں قرآن اور سنت کو پاکستان کا سپریم لا قرار دینا نہایت خوش آئند اور لائق سر مبارکباد ہے، لیکن اس کی تنفیذ کے لیے ازمرہ وسطیٰ کے سلاطین کا انداز کرنا اختیار کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اس کا سیدھا سا راستہ یہ ہے کہ نمبر 1 مجمدہ دفعہ نمبر 2 میں موجودہ دستور کی دفعہ 227 کے الفاظ بھی شامل کر لیے جائیں۔ کتاب و سنت سپریم لا ہے، لہذا یہاں پر کوئی قانون سازی کتاب و سنت سے منافی نہیں کی جا سکتی، یہ دفعہ 227 کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا چیپٹر ہے، اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے، لا کر یہاں وہاں سے ختم کیا جائے، اور کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب شریعت کوڈ موجود ہے اور وہ بالکل ریڈنڈنٹ جس کو کہتے ہیں، بیکار، اس کا کوئی مقصد نہیں۔ حکومت قائم رکھنا چاہتی ہے تو اپنے حکومتی ادارے کے طور پر وہ دستوری ادارہ نہ رہے، حکومت کا ایک مشاورتی ادارہ ہو جائے کہ حکومت کو قانون بنانا چاہتی ہے تو پہلے ان سے پوچھ لے کہ بھائی اس میں کوئی شے کتاب و سنت کے منافی تو نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ساری محنت کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ فیڈرل سپریم کورٹ میں کوئی شخص چیلنج کر کے اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے۔ ٹھیک۔ نمبر 2 وفاقی شرعی عدالت کے دائرہ کار پر عائد جملہ تحدیدات ختم کر دی جائیں، اس کا ذکر ہی نہیں کیا جائے۔ سپریم لا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دستور میں اس سے تابع ہونا ہے، دستور میں اگر کوئی شے کتاب و سنت کے منافی ہے تو ختم ہو جائے، وہ اسی ترمیم میں لے آتے، لیکن یہ تھوڑی رہا ہے۔ دستور میں ابھی تک یہ بات موجود ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرہ کار پر دستور بھی اس سے باہر، اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی دیوانی اور فوجداری ضابطے وہ بھی خارج، شریف اور جو فیملی لا، یہ ساری پابندیاں برقرار، ان کو ختم کیا جائے، اور شریعت کورٹ گویا کہ اب ہر شے شریعت کے دائرے میں آ گئی۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ منمانی طور پر میں جو کہہ دوں وہ شریعت ہے، یا نواز شریف صاحب جو کہہ دیں وہ شریعت ہے، نہیں، فیڈرل شریعت کورٹ طے کرے گی یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہاں شریعت سے تجاوز ہوا یا نہیں ہوا۔ نمبر 3 وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ کے شریعت بینچ کے جج صاحبان کی حیثیت جملہ اختیارات سے اعتبارات سے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے مساوی بنائی جائے، اور ان دونوں عدالتوں میں عالم ججوں کی تعداد بڑھائی جائے۔ میں یہاں پہ یہ بھی عرض کر دوں کہ اس سلسلے میں ایک بڑی محنت و مشقت ہوئی ہے آج سے 6 سال پہلے، یہی نواز شریف صاحب تھے، یہ وزیر اعظم سے پہلا جو دور ہے ان کا، اور اس وقت جو ہے عبدالستار ریاضی صاحب جو ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے وزیر امور مذہبی بن گئے تھے۔ انہوں نے 3 کمیٹیاں بنائی تھی، ایک یہی قانون اسلامی کس طریقے سے یہ نافذ کیا جائے، دستور میں کیا ترامیم ہو، ایک یہ کہ مسلمانوں کی وحدت ملی کو کیسے نمایاں کیا جائے، اختلافات جو ہیں ان کے حل کرنے کا کیا طریقہ ہو، اصلاح معاشرہ کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں۔ تو اس کی جو کمیٹی بنی تھی اس نے بڑی محنت کر کے یہ پوری سفارشات، اور کمیٹی میں شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی جمع کر، یعنی وہی سن 50 والی بات دوبارہ سن 92 میں 42 برس کے بعد سے دوبارہ ہو گئی کہ انہوں نے ایک شک لے کر خاص طور پر شرعی عدالت سے متعلق جو ان تمام چیزوں کو انہوں نے جو میں کہہ رہا ہوں ان کو بڑی تفصیل سے، ججوں کی تعداد بھی بڑھائی جائے، ان کا اسٹیٹس بھی برابر کیا جائے، ہائی کورٹ کے ججوں کے اور سپریم کورٹ کے ججوں کے، اور ان کے اوپر جتنی بھی پابندیاں وہ ختم کر دی جائیں، سب قرآن اور سنت سپریم لا ہوگا۔ اس کا جو ہے یہ مسودہ ہم نے شائع کر دیا اس دفعہ کے ندائے خلافت میں کہ یہ اتنی بحث ہمارے یہاں ہو سکتی ہے، اتنا کام ہوا ہے، اور ظاہر بات ہے کمیٹی کے اوپر سرکاری کمیٹی تھی، اس میں خرچی میں ہوں گے، جتنے پیسے لگے ہوں گے، لوگ جمع ہوتے ہیں تو ٹی اے ہوتا ہے، وہ ہوٹلوں میں قیام ہوتا ہے، یہ ساری محنت اور اس کا نتیجہ رکھا ہوا موجود ہے آپ کے پاس، آپ اس کو قانون کا درجہ دے دیے، بل میں لے آئیے، بل کو مبہم رکھ دیا گیا، اس میں نہ شریعت کورٹ کی پابندیاں ہٹائی گئی، وہ تو مبہم بات ہے کہ بس کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ جو ہے دفعہ 239 کہ جو ترمیم دستور کی دفعہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ ساری پابندیاں جو ہے 2/3 والی ختم کر کے وہ گویا کہ حاضر ارکان کی
سمپل اکثریت، سادہ اکثریت سے وہ دستور میں ترمیم کر سکیں گے. یہ صورتحال جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت غلط ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی منکر کے لیے ہمیں احکام دینے ہوں گے، ڈائریکٹوز دیں گے ہم. خرابین آپ کیوں دیتے ہیں؟ آپ کسی نیکی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، رجسٹریٹ کیجیے، قانون بنائیے. آپ کی اکثریت ہے، قانون بنا لیجیے. دستور میں طے ہے، قانون سازی کیسے ہوتی ہے؟ آپ قانون سازی بنائیے. منکرات جو ہے ان کا استحصال کرنا چاہتے ہیں، قانون بنائیے، قانون سازی کیجیے. یہ ڈائریکٹوز کے ذریعے سے، فرامین کے ذریعے سے تو بادشاہ لوگ تھے جو فرمان جاری کیا کرتے تھے، سلاطین کے فرامین ہوتے تھے. اب تو آپ کی اسمبلی ہے وہ قانون بناتی ہے. آپ ظاہر بات ہے کہ جو معروف ہے اس کو قانون سازی کی کوئی رکاوٹ بھی ہے اس میں نہیں آ سکتی حضور دستور. منکرات یہ تو ہمارا دین فطرت ہے، اس میں انہی چیزوں کو منکر قرار دیا گیا ہے تو فطرت انسانی کے نزدیک منکر ہے. کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں آئے گی، آپ اس کے اندر قانون سازی کیجیے. تو جو کام بھی آپ کو کرنا ہے وہ قانون سازی سے آپ وہ نیکی کا پرچار کیجیے، بدی کو روکیے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کو توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ کہ دفعہ 239 کو چھیڑنا اور دستور میں ترمیم کو اس طریقے سے آسان بنا دینا اور عدلیہ سے بھی بالا کر اپنے ڈائریکٹرز کو بنا دینا، یہ تمام کام جو ہے یہ در حقیقت یہ صحیح نہیں ہے. ان سے ہمیں اختلاف ہے اور اس اختلاف کی وجہ سے اگر فرق کیجیے کہ میں تو اس سے اختلاف کر رہا ہوں، شریعت سے اختلاف نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ اگر ملک کے اندر بہت سے لوگوں نے اسی وجہ سے اس کو رد کر دیا. آپ پیکج کہہ رہے ہیں، میں نے کہا پیکج کو سپلٹ کر دیجیے، ایک حصہ وہ ایک حصہ یہ ہے. پہلے حصے پر کسی کو اختلاف نہیں. نسیم الرحمان صاحب جو ہے ANP کے نمائندے، انہوں نے کہا ہمیں کوئی اختلاف نہیں، شریعت سے اختلاف نہیں، لیکن یہ جو 239 کے اندر جو ترمیم کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں قابل قبول نہیں. تو یہ ہے وہ بات کہ جو درمیانی بات ہے جس میں شریعت متفق علیہ ہو جائے گی. شریعت کے اوپر جو ہے بڑی آسانی سے جو کام پہلے ہو چکا ہے اسی کے مطابق شریعت کوڈ کے بارے میں جو بھی سفارشات آج سے یہ 6 سال پہلے دی گئی تھی اسی کے مطابق ترمیم کر دیجیے. ان کے دائرہ کار کو بڑھا دیجیے، ان کے ججز کے اندر علماء کی تعداد بڑھا دیجیے. یہی شریعت جو آپ کا آئیڈیالوجی اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل ہے اس میں جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بھی کوئی تنخواہیں دے رہے ہیں تو مراعات ہے، انہیں لاتی یہاں شریعت کوڈ کے اندر بٹھا دیجیے. ٹھیک ہے، وہاں علماء کی تعداد زیادہ ہو جائے اور ان کا اسٹیٹس ہو، یہ راستہ اختیار کیا جائے تو یہ سادہ راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اس سے کسی کو اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی. لیکن اگر اس پیکج کو جو کا تو برقرار رکھا گیا، آج صبح ریڈیو پر ایک مذاکرہ ہوا تھا، ٹیلی ویژن پر میں تو نہیں دیکھ سکا لیکن یہ کہ مجھے بتایا گیا اس میں جو شریعت کوڈ اس شریعت بل کو جو پیش کر رہے تھے ایڈوکیٹ وہ اسماعیل قریشی صاحب تھے. پھر بعد میں وہ مجھ سے ملنے آئے تھے آج صبح، ان سے گفتگو ہوئی ہے، بالآخر وہ بھی اس بات کے قائل ہو کر اٹھے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے اور اس میں 239 صفحہ کا جو معاملہ ہے اس کو اس سے ہٹا دینا چاہیے اور صرف شریعت کے جو ہے سپریمیسی والا اور اس کو سامنے رکھنا چاہیے. وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی قائل ہوئے. مباحثے میں کیا ہوا تھا اس کو تو میں نے نہ دیکھا نہ میں جانتا ہوں کیا ہوا، لیکن جب وہ مل کر گئے ہیں مجھ سے تو وہ اس کے قائل ہوئے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.